www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مر بی خالی ابو بردہ، کہ ابو بردہ رضی اللہ عنہ جو کہ میرے ماموں تھے، وہ گزرے میرے پاس سے. وَمَعَهُ لِوَاءٌ، ان کے ہاتھ میں ایک علامتی جھنڈا تھا جسے آج کی زبان میں ہم سمجھانے کے لیے سمن کہہ سکتے ہیں. تو میں سمجھ گیا کہ یہ کسی مہم پر جا رہے ہیں، کہ جب کسی مہم پر نبی علیہ السلام کسی کو بھیجتے تھے تو اسے ایک علامتی جھنڈا دیتے تھے، جو اس بات کی سند ہوتی تھی کہ یہ حکومت کی طرف سے یہ ریاست کا نمائندہ ہے اور مہم پر آ رہا ہے، کام پر آ رہا ہے. تو وہ سمن ہو گیا، جیسے آج کا عدالتی سمن یہ ہوتا ہے، وہ دکھاتا ہے. ہر پولیس والا آ جائے اور آ کر کچھ کہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اسے کہ آپ میرا سمن دکھائیں عدالتی، تاکہ پتہ چلے کہ یہ واقعتاً سرکاری اس پر نکلا ہے یا ویسے رشوت لے کر ہی آپ نے ذاتی کسی غصے کی وجہ سے آ گیا. تو ریاست نظام چلانے کے لیے قوانین ہوتے ہیں، تو یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے. تو ریاست تو نام ہی ایک ایسی چیز کا ہے کہ جس میں نظم ہو. اگر نظم نہ ہو تو وہ جنگل ہے، ریاست نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے ریاست قائم کی مدینہ منورہ آنے کے بعد. تو ریاست ہے تو اس میں نظم بھی ہوگا. تو میں نے پوچھا ان سے، خیر ہے کہاں چلے آپ؟ اپنے ماموں سے پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں ایک آدمی کے پاس جس نے اپنی باپ کی بیوی سے شادی کر لی ہے، کہ میں اس کا سر لے کر آؤں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا سر تن سے جدا کرو اور لے آؤ. اب یہ تو بہت بڑا جرم ہے، ایسا جرم ہے کہ ہمارے یہاں جاہل لوگ بھی اس کا تصور نہیں کرتے کہ باپ کی بیوی سے شادی کریں. باپ کی بیوی تو ایک تو اپنی ماں ہوتی ہے، وہ تو ماں ہے، لیکن باپ نے اگر اور شادیاں کی ہوئی ہیں تو وہ بھی ماں کی طرح ہو جاتی ہیں اس کی اولاد کے لیے. ان سے نکاح نہیں کر سکتا وہ. بڑے یہ جو ایک حرم ہے یا ایک حیا کا میدان ہے، وہ بہت مضبوط اور مقدس ہے. اسلام نے اس کی بہت خیال رکھا. اس سے پھر معاشرتی حدود جنم لیتی ہیں اور معاشرتی استحکام اور ادب وجود میں آتا ہے. تو یہ تو اس ادب کو پامال کر دیا. جب باپ کی بیوی سے کرے گا تو کل کو اور بے حیائی کا راستہ کھلے گا. دماغ سوچتا ہے اور سوچ کر پھر سوچ خراب ہوتی ہے. پھر اللہ پناہ میں رکھے کہ یہ آدمی اپنی حقیقی ماں سے بھی برائی کی طرف سوچنے لگتا ہے. سوچنا شروع کرتا ہے تو پھر عمل ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا. یہی اس وقت میڈیا کر رہا ہے، کافروں کا میڈیا، یہ ایسی ایسی چیزیں لا کر تاکہ اس پر دماغ سوچنا شروع کرے، لڑکوں کا، لڑکیوں کا، نوجوانوں کا. جب سوچنا شروع کرے گا تو یہ کام کی پہلے تو سوچتا ہی نہیں نا. اس کے لیے انسان آ جائے خیال تو کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں مسلمان بھی ہوں یا نہیں، یہ مجھے خیال کیوں آ گیا. لیکن اب تو بہت خراب حالات ہو گئے. تو خیر ریاست ایک منظم چیز کا نام ہے. اب کام تو گناہ کا کیا اس نے، بہت حرام، لیکن اسے قتل ہر کوئی نہیں کر سکتا. ہر کوئی اسے غلط سمجھے گا، ہر کوئی اسے گناہ سمجھے گا، اس کے عمل سے نفرت کرے گا، لیکن اس کو سزا دے نہیں سکتا.
حالانکہ سزا اس کی یہی ہے، کیونکہ اسے کہا گیا، اسے مسئلہ بتایا گیا، سمجھایا گیا، اس نے انکار کیا۔ یہ نہیں کہ اطلاع ملی اور جاؤ اس کے سر تن سے اتارو، ایسا نہیں ہوتا، سمجھایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے مسئلہ ہی نہ پتا ہو، اور پہلے سے جہالت کا دور تھا، یہ چیزیں عام تھیں، تو وہی لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ تو اب مسلمان ہونے کے بعد تو مسئلہ پتہ چلے گا تو اسے کریں گے یا نہیں کریں گے، پہلے کیسے کریں گے؟ تو پوری طرح تسلی کی جاتی تھی، جانچا جاتا تھا، تو اسے سمجھایا گیا، بتایا گیا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مجوسیوں میں یہ چیز ہوتی ہے، اسلام میں تو یہ چیز نہیں ہے۔ اس نے انکار کیا، جب انکار کیا تو مرتد ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور مرتد کی سزا اگر سمجھانے کے باوجود بھی باز نہ آئے، اسے مہلت دی جاتی ہے، تو پھر اسے قتل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ارتداد کی سزا اس کو دی۔ تو نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا ہے کہ جاؤ اور اس کا سر قلم کر دو، لیکن ہر کوئی نہیں کر سکتا قلم، ہر کوئی کرے گا تو ریاست میں انتشار پیدا ہو جائے گا، اس کا بھائی کھڑا ہو کے اسی وقت اسے قتل کر دے گا جس نے اسے قتل کیا، پھر جس نے اسے قتل کیا اس کا بھائی آئے گا، دوست رشتہ دار، وہ اسے قتل کر دے گا، پھر اگلا اسے قتل کرے گا، مقابلہ چل جائے گا۔ لیکن ریاست سب کی ماں ہوتی ہے، وہ ایک حاکم ہوتی ہے، ایک قوت حاکمہ، قوت غالبہ، قوت قاہرہ ہوتی ہے اس میں۔ وہ اس کا آدمی جب کرتا ہے تو لوگ راستہ چھوڑتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے، اس کو چھیڑنا نہیں، وہ چڑھ کے اسے روکے، کوئی دھکا دے دے، یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ریاست اس کے پشت پناہ ہے۔ وہ جو عالم تھا، وہ جو سمن تھا ان کے پاس نبی علیہ السلام کی طرف سے، اس کی وجہ سے بس انہیں اختیار تھا کہ وہ ان احکامات پر آ کے عمل کریں، ہر آدمی نہیں کر سکتا، ورنہ ریاست بد نظم ہو جائے گی۔ تو بے برداشت معاشرہ، انتہا پسند معاشرہ، یہ اسلام اس کو گوارا نہیں کرتا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، بڑا ٹھہراؤ ہے، بڑا جماؤ ہے، اور بڑے طریقے سے کام ہوتا ہے، پوری نظم و نسق کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حدیث میں واقع آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی یہی آتی ہے۔ اسی طرح ایک صاحب مسلمان ہوئے، ان کے پاس 10 بیویاں تھیں، پہلے کفر میں 10 عورتوں سے شادی کی ہوئی تھی، وہ 10 کی 10 بھی مسلمان ہو گئی، پورا خاندان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے جو چاہے 4 روک لو، باقی سب الگ، 4 کو اختیار کر لو، 4 رکھ سکتے ہو، اسلام میں زیادہ سے زیادہ 4 رکھ سکتے ہو، باقی چھوڑ دو۔ تو انہوں نے 4 کو جو بھی ان کے پسند ہوگا اسے مناسب سمجھا، انہوں نے 4 کو منتخب کیا، باقی خود بخود طلاق دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا، ان کا نکاح ہی ختم اور فسخ ہو گیا۔ تو یہ ایک صحابہ اسلام میں داخل ہوئے، اب جب وہ داخل ہوئے تو 2 بیویاں تھیں، وہ بھی اسلام لائیں، لیکن دونوں سگی بہنیں تھیں۔ تو کافروں میں تو اپنا جو دستور ہے اس کے مطابق تھا، ٹھیک ہے کر لیا، کفر ہے، لیکن اب آپ نے فرمایا نہیں، ان میں سے ایک کو اختیار کر لو، بس وہ رہے گی، دوسری نہیں رہ سکتی۔ 2 بہنوں کو جمع ایک وقت میں نہیں کر سکتا، آگے پیچھے کر سکتا ہے، ایک فوت ہو گئی پھر دوسری بہن سے کر لیا، وہ بھی فوت ہو گئی تیسری سے کر لیا، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں 2 سگی بہنوں کو جمع کرنا نکاح میں، اس کی کوئی ہوگا ہی نہیں، دوسری کو کرے گا بھی تو نکاح ہوگا ہی نہیں، وہ حرام عمل ہوگا۔ تو یہ قوانین اور ضوابط اور اخلاقیات، ان چیزوں نے انسان کی دماغی اور سوچ اور فکری ہر اعتبار سے اصلاح اور تطہیر کر دی۔ یہ معاشرہ دھل گیا، گندے لوگ آتے رہے اسلام میں، آپ کے ہاتھ میں بیعت ہوتے رہے اور ایمان میں داخل ہو کر دھلتے رہے، صاف ہو گئے، پاکیزہ ہو گئے، اتنے پاکیزہ ہو گئے کہ 1400 سال گزر کر آج بھی ہم ان کا ادب سے نام لیتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی ہمیں گوارا نہیں ہوتی۔ اصحابی کن نجوم،
آپ نے اتنے صاف پاک ہوئے کہ فرمایا یہ ستارے ہیں، انہیں ستاروں سے مثال دی تھی، اور ستارہ ہر قسم کی آلائش، زمین کے ماحول اور خراب ماحول سے صاف اور بلند ہوتا ہے، اس تک یہاں کی آلودگیاں نہیں پہنچتی، بلکہ اس کی روشنی ہمیں پہنچتی ہے، ہماری طرف سے اسے کوئی فیض نہیں پہنچ رہا۔ ستارے سے تعبیر دیجیے کہ ان سے تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، تم ان کا بھلا کرو یا نہ کرو، لیکن ان سے تمہیں فیض ہوگا۔ کرو گے ادب تو خود تمہیں فائدہ، نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان ہے۔ ستارے کا کچھ نہیں بگڑتا، آپ ستارے کا ادب شروع کر دیں، وہ ستارہ ہی رہے گا، اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اس کی بے ادبی شروع کر دیں، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی، وہ ستارہ ہے۔ تو فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان کی میں سے جس کی پیروی کرو نجات پا جاؤ گے۔ تو بہت مقدس، پاکیزہ، صاف ستھرے اور معتدل اور عدل و انصاف کے حامل، ظلم کے خلاف سیسا پلائی دیوار، اس قسم کے لوگ تھے۔ ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنا قائد جانو اور ان کی پیروکار کرو اور انہیں اپنا پیشوا سمجھو ہمیشہ۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو دین کی سمجھ بھی دے، اس پر عمل کی توفیق بھی دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔